غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مغرور شخص تھا، بڑا ایروگنٹ تھا، بڑا اس کا کر و فر تھا. ایک بند کمرے میں بیٹھا تھا. اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور شخص کی طرف لپکا. تو وہ بڑا تکبر والا آدمی تھا، وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہتا کہ تم ہو کون؟ میرے کمرے میں آ کیسے گئے؟ تمہیں آنے کی اجازت کس نے دی؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تو جو اندر آنے والا شخص تھا وہ کہتا ہے مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی، اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربان روک نہیں سکتا. میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. مجھے کسی کا دبدبہ ڈرا نہیں سکتا، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش شخص بچ سکتا. اب جیسے ہی یہ باتیں سنی نا تو مغرور شخص جو تھا وہ ڈرنے لگا، وہ کانپنے لگا، وہ گھبرا گیا. وہ کہتا ہے کہ آپ تو ملک الموت معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی کا دبدبا کرو فر ریزسٹ نہیں کر سکتا، وہ ملک الموت کے سوا تو کوئی نہیں. لگتا ہے آپ ملک الموت ہیں؟ تو فرماتے ہاں میں ملک الموت ہوں. اب وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا، وہ رونے لگا، چیخنے لگا کہ حضور تھوڑی سی مہلت دے دیں، کچھ نیکیاں کر لوں، توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، ابھی میری روح قبض نہ کریں. ہائے ہائے، ملک الموت فرماتے تمہاری سانسیں پوری ہو گئی ہیں، اب تمہیں کوئی ٹائم نہیں ملے گا. اگر تم نے، وہ پوچھتا ہے حضور مجھے کہاں لے جایا جائے گا مرنے کے بعد؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے. وہ شخص کہے گا حضور میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا، کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی. ملک الموت فرماتے ہیں پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں تمہارے گوشت پوشت وہ آگ نوچ لے گی. یہ کہہ کر ملک الموت نے اس شخص کی روح کو قبض کیا. اس کے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، گھر والے رونے لگے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ واقعہ ہم سب کو کیا سکھا رہا ہے کہ جب موت آنی ہے نا، جب وہ وقت آ جانا ہے تو پھر ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا، کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر سکے گا، بلکہ جس حالت میں ہوں گے نا اسی حالت میں روح قبض کر لی جائے گی. ہماری موت کا وقت لکھا ہے، مقام بھی لکھا ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا. اگر موت سمندر میں لکھی ہے تو $2.5 لاکھ دے کر بھی بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں موت لکھی ہے. اگر موت کشتی سے ڈوب کر ہونا لکھی ہے تو 22 لاکھ دے کر بھی سینکڑوں لوگ ہمارے وطن سے جاتے ہیں اور ان کی موت یورپ کے سمندر میں جا کر ہو جاتی ہے. اللہ پاک جو بھی ان میں مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما. مگر میں نے اور آپ نے اس سے عبرت کیا لی کہ بندہ وہاں پہنچے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے. ایک بار حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا. آپ کی بارگاہ میں ملک الموت آئے اور اس شخص کو ذرا گھور کے دیکھنے لگے، واپس چلے گئے. وہ شخص کہتا حضور یہ کون تھے جو آئے تھے اور مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے؟ فرمایا یہ ملک الموت تھے. کہتا حضور لگتا ہے میری روح قبض کرنے والے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ کی تو ہوا پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ ہوا مجھے اڑائے اور مجھے ہندوستان لے جائے. حضرت سلیمان بیت المقدس کے علاقے میں رہتے تھے نا، آپ نے وہ حکم فرمایا، ہوا نے اس بندے کو اٹھایا اور ہندوستان پہنچا دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر ملک الموت آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ. آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے جب آئے تھے؟ تو میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اللہ اکبر. حضرت سلیمان نے کہا میں نے تو حکم دیا اور ہوا نے اسے ہند پہنچایا، اور جب وہ ہند پہنچا تو پرٹیکولر ٹائم پر اسی مقام پر اس کی روح کو قبض کر لیا. آئے ہائے ہائے، یہ ہے میری اور آپ کی حقیقت. دوڑتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، پلاننگ ہے کہ ختم نہیں ہو رہی، فکریں ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی، ہر وقت بیٹھے ہیں اگلا پلان کیا ہے، 5 سال کا، 10 سال کا. ایک دکان ہے تو 2 دکانیں، ایک گھر ہے تو 2 گھر، بڑا گھر، ہوادار گھر ہے، نوکری ہے تو کاروبار کرنا ہے، ملک سے باہر جا کر جناب پیسے کمانے، یہی سوچ ہے بس. اس پورے شیڈول میں موت کہاں ہے؟ اس پوری تیاری میں موت کہاں ہے؟
ہے ایک دن ہوگا کہ اچانک اچک لیے جائیں گے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے. موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. اور آپ کو پتا ہے جس عالم میں میں اور آپ ہوں گے، بڑی میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں. یہ آپ نے دیکھا نا کہ حضرت سلیمان نے حکم فرمایا تو ہند پہنچا. کوئی کشتی میں تھا، اس کی موت وہاں تھی. کوئی سمندر پانی کے اندر ہزاروں فیٹ نیچے جانا تو اس کی موت وہاں لکھی تھی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر مر سکتا ہوں، میری موت پتہ نہیں کہاں لکھی ہے. اب ذرا غور کیجئے، ہم سب پتہ ہے کیا چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہم سجدے میں ہوں. چاہتے ہیں نا؟ اللہ کرے اللہ کے گھر میں موت آئے، کلمہ پاک پڑھتے ہوئے موت آئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت آئے، نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے موت آئے. اللہ ایسا کرم کر دے کہ مدینہ منورہ میں موت آئے، گنبد خضرا کے سامنے موت آئے. یہی تصورات ہے نا. ایک مسلمان چاہتا یہی ہے کہ یار موت آئے تو کسی اچھے عالم میں ہو، کسی بڑی خوبصورت باوضو نیکی کرتے کرتے دنیا سے جاؤں. تمنا تو سب کی یہ ہے. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ صبح سے شام تک نماز نہ پڑھے اور کہے موت سجدے میں آئے، صبح سے شام تک مسجد میں نہ آئے اور تمنا یہ کر رہا ہے کہ مسجد میں موت آئے، باوضو رہتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید رکھ رہا ہے کہ باوضو موت آئے، قرآن کھول کر پڑھتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید کر رہا ہے کہ تلاوت کرتے کرتے موت آئے. جو صبح و شام گالیاں دیکھتا ہے کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ گالی دیتے دیتے موت آ سکتی ہے؟ جو شراب پیتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ شراب کے نشے میں موت آ سکتی ہے؟ جو بدکاری کرتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ بے حیائی اور بدکاری کرتے ہوئے موت آ سکتی ہے؟ جو تاش کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا کہ مرتے اسی وقت میں تاش کھیل رہا ہوں اور مجھے موت آ گئی، تو میں نشہ کر رہا ہوں مجھے موت آ گئی، میں بے حیا اور بدکاری کہ بری بری باتیں ٹیلی فون پر ساری ساری رات کر رہا ہوں اس وقت موت آ گئی. ملک الموت کو منع نہیں کر سکو گے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، ٹائم دے میں توبہ کر لوں. نہیں، جو سجدے میں ہوگا وہ سجدے میں اٹھایا جائے گا، جو درود پڑھتے پڑھتے جائے گا وہ درود پڑھتے پڑھتے اٹھایا جائے گا. سوچے وہ جو شراب میں جائے گا، نشے میں جائے گا، ادھر کیسے اٹھایا جائے گا. اب اس کا آسان حل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بندہ زندگی ایسے گزارے کہ جس حال میں مرنا نہیں چاہتا نا وہ کام چھوڑ دے. عقل بندی یہ ہے کہ اپنے دن کا شیڈیول ایسا بنائے کہ میں وہ کام ہی نہ کروں جس میں مرنا نہیں چاہتا، ورنہ میں روک نہیں سکوں گا موت کو. آپ چاہتے ہیں اچھی موت ہو؟ میں بتاتا ہوں کس کی اچھی موت آ سکتی ہے. جو ماشاءاللہ 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھتا ہے، جو روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہے، جو بار بار تسبیح نکال کر تسبیح بھی پڑھتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، جو دکان پر بھی جاتا ہے تو نماز کا ٹائم ہو تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جو حلال روزی کماتا ہے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ارے اس کی تو 24 گھنٹے میں کبھی بھی موت آنی ہے. سبحان اللہ. وہ رات کو سوتا ہے تو باوضو سوتا ہے، اس نیت سے سوتا ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے. رات کو بھی جائے گا تو انشاءاللہ شہید کا مرتبہ پائے گا. دن میں کسی وقت موت آئے گی تو کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوگا نا. اب آپ سوچ لیں کس عالم میں مرنا ہے. اچھا ایک اور دل پر چوٹ کرنے والا جملہ سن لو. کون کون چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو؟ ہائے ہائے. فضیلت پتہ ہے کیسی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی زبان پر، حدیث کا مضمون ہے، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ہم ہر مسلمان چاہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ سب چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پاک زبان پر ہو. اب ہاتھ نہیں اٹھانا. آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اس پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ عجب کہانی ہے ہماری، یقین کریں عجب کہانی ہے. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ اکبر. سکرات کو جانتے ہو کیسا ہوگا؟ زبانیں سخت ہو جائیں گی، بندہ اتنی تکلیف میں ہوگا کہ کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا منہ سے. ہمارا تو بخار میں لفظ نہیں نکلتا، سکرات کی کیا بات کروں میں. جس وقت زبانیں بھاری ہوں گی کلمہ کیسے ادا ہوگا جب تم نے زبان کو عادی نہیں بنایا. ہاں ایک بزرگ کا بڑا پیارا کال میں نے سنا تھا، وہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، جس وقت سکرات کا عالم ہوگا زبان بھاری ہوگی اس وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے.
मुबारक हो उन्हें जो रोज कलमा पाक कम से कम एक तस्बीह तो पढ़ लिया करे यार। 100 बार कलमा पढ़ने में देरी कितनी लगती है? कलमा पाक अच्छा अफदलुज जिक्र हदीस पाक में कहा गया सबसे बेहतरीन जिक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह। कितना करते हैं? सोचे ना हम अब अपने आप को कितना दूर रखे हुए हैं अपनी मौत की तैयारी से, अपनी आखिरत की तैयारी से, अपनी कब्र को रोशन करने की तैयारी से। ना करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों ऐसा। सिर्फ दुनिया नहीं है, हम इस दुनिया में आए हैं ना। कुरान कहता है, सूरह मुल्क पढ़ते रहते हो ना, कुरान में रब क्या फरमाता है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाहु अकबर। इसमें क्या फरमाया रब ने? जिसने मौत और जिंदगी पैदा की कि तुम्हारी जांच हो कि तुम में किसका काम ज्यादा अच्छा है। मैं और आप जो आए ना दुनिया में, व्हाट इज द रीजन? मौत और जिंदगी को पैदा करने का मकसद ये है कि चेक किया जाए कौन अच्छे काम करके आता है। यानी आसान लफ्जों में हम सबको इम्तिहान के लिए भेजा गया है। हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा टेस्ट हो रहा है। आप कहें यार इतना बड़ा टेस्ट? हाँ, ये 50, 60, 70 साल का टेस्ट है। और इसके बाद जो अच्छे अमाल लेकर जाएगा, 3-4 घंटे के इम्तिहान के बाद एक क्लास आगे बढ़ते हो ना, एक आपका दर्जा आगे बढ़ता है। थोड़ा टेस्ट बड़ा है मगर इनाम ऐसा है कि जन्नत में दाखिल हो गए तो फिर कभी निकाले नहीं जाएंगे। हाँ, कुरान कहता है हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। अगर जन्नत में जाना है तो ये टेस्ट पास करना है। याद रखिए, सहाबी रसूल हजरत तारिक मुहारबी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नसीहत करते हुए फरमाया, या तारिकु इस्तइद लिल मौत क़ब्ल अल मौत। ऐ तारिक, मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो। हाँ, ये नबी पाक ने फरमाया। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अगर मैं आज आपसे एक सवाल करूं कि किसी हम में से किसी को पता चल जाए कि कल का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है और कल रात आप दुनिया से चले जाएं, एक दिन है आपके पास, एक मुसलमान उस एक दिन को कैसे गुजारेगा? सच बताइए। क्या वो कल दुकान पे जाके कारोबार करेगा? क्या वो कल जाके पैसे डबल करने की कोशिश करेगा? क्या वो कल जाके फर्नीचर मार्केट में फर्नीचर बनवाएगा? या कल जाके मादअल्लाह दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया, चाहेगा चलो यार आखिरी दिन है जरा मौज मजे कर लूं? ये क्या करेगा? अगर अक्लमंद मुसलमान हुआ तो एक दिन है तो मस्जिद में गुजारेगा, तिलावत में गुजारेगा, तौबा में गुजारेगा, जिक्र व अस्कार में गुजारेगा, हैं अल्लाह पाक से माफी में गुजारेगा, क्योंकि आखिरी दिन है। यही करोगे ना? अगर पता चल जाए, मुझे बताओ क्या हमें पता है हमारा आखिरी दिन है कि नहीं है? हमें तो कल की बात छोड़े आज रात का नहीं पता है, तो फिर क्यों तैयारी नहीं कर रहे? पता चल जाए तो तैयारी करेंगे। मैं तो पहले ही बता रहा हूं आपको। आप में से कितने लोग बैठे जिनको पता है कल सुबह तक जिंदा रहेंगे? मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। जब पता ही नहीं है तो फिर क्यों तैयारी नहीं कर रहे? फिर क्यों तौबा नहीं कर रहे? फिर क्यों हराम की तरफ हम जाते हैं? खुदारा याद रखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कब्र में जाकर इतना पछतावा होगा गुनाहगार को। बल्कि रिवायतों में आता है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मजमून है मरने के बाद नेक भी पछताएगा, गुनाहगार भी पछताएगा। अर्ज की हुजूर गुनाहगार पछताएगा, ये तो समझ आता है, नेक क्यों पछताएगा? फरमाया गुनाहगार तो गुनाह की वजह से पछताएगा, हदीस का खुलासा है। फरमाया नेक इसलिए पछताएगा जब वो आखिरत में नेकियों का अजर देखेगा ना, तो वो कहेगा काश मैं और नेकियां कर लेता। वो जो फजूल टाइम जाया किया था उसमें और अल्लाह का जिक्र करता, और नवाफिल पढ़ता, और इबादत करता। तो यकीन जानिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये जिंदगी, ये जो हमारी सांसें चल रही है ना, अभी चांस है हमारे पास, जितनी नेकियां करनी है कर ले। जिस दिन सांस बंद हुई ना, उस दिन अमल नहीं होगा, उस दिन जजा मिलेगी। आज दारुल अमल है, टुडे इज द टाइम ऑफ एक्शन एंड टुमारो इज द टाइम ऑफ अकाउंटेबिलिटी। उस दिन सिर्फ जजा होगी, या तो आपको अल्लाह ना करे गुनाहों की वजह से किसी को सजा मिलेगी, या नेकियों का अजर मिलेगा। आज वक्त है नेकियां करने का। कब्र में उतारे जाने के बाद कोई चांस नहीं होगा। अच्छा, आपको पता है जब कब्र में बंदा जाता है, किसी का भी इंतकाल होता है, तो घर वाले क्या कहते हैं, खानदान वाले क्या कहते हैं? मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है? आपको पता है? फरिश्ते क्या कहते हैं? मैयत ने आगे क्या भेजा है? असल ये बात समझ लीजिएगा, हमने आगे क्या भेजा है। खुश नसीब है वो लोग जो आगे भेजकर तैयारी कर रहे हैं। वो एक वाकया कई बार बयानात में आपने सुना होगा कि एक बादशाह था और उसने अपनी सल्तनत में एक बड़ा अजीब सा मुकाबला करवाया। बादशाह आदमी था, जो उसके दिमाग में उसने कहा जरा चेक करो मेरी सल्तनत में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन।
سارے بیوقوفوں کو جمع کیا گیا، بیوقوفوں کا ٹیسٹ لیا گیا، وزیروں نے ایک بندے کو سلیکٹ کیا کہ بادشاہ سلامت یہ بندہ سب سے بڑا بیوقوف، سب سے بڑا بیوقوف کا چیک کر لیا، بادشاہ سلامت نے اپنی سونے کی ہیرے کی مالا اتاری اور اس کو پہنائی کا تمہارا یہ انعام۔ وہ بیوقوف گھر چلا گیا خوشی خوشی۔ تھوڑے دنوں بعد اس بیوقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہے۔ تو جو بے وقوف آدمی تھا وہ کہتا ہے اچھا بادشاہ بیمار ہے، چلو چلتے ہیں بادشاہ سے مل کے آتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کے پاس گیا، واقعی بہت بیمار تھا۔ بادشاہ سلامت خیر تو ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ بادشاہ کہتا ہے بس اب تو لگتا ہے زندگی اینڈ پر ہے، اب کہیں اور دوسری دنیا میں جانے کا وقت آ گیا۔ تھا تو بے وقوف نا، کہتے ہیں آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں میں یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ تو کہا اب میں دیکھ رہا ہوں آپ کا بہت بڑا گھر ہے، زبردست بیڈ رومز ہیں، آپ جدھر جا رہے ہیں ادھر گھر بنا لیا؟ تو بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میں نے کوئی جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ اچھا بادشاہ سلامت آپ کے پاس تو کتنا سونا کتنے ہیرے آپ نے مجھے بھی تحفہ دیا، ادھر پیسے بھجوا دیے جہاں آپ جا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے میرے پاس تو وہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ کہ بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے خاندان، آپ کے گھر کے باہر خادم خادمائیں کنیزیں غلام، بہت سارا اسٹاف ہے آپ کا، جدھر جا رہے ادھر خادم بھجوایا آپ نے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر میرا کوئی خادم نہیں بھجوایا میں نے۔ وہ بیوقوف پتہ کیا کرتا ہے؟ اپنی مالا اتارتا ہے اور بادشاہ کے گلے میں ڈالتا ہے، کہتا ہے بادشاہ سلامت پر مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہوئے نا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کہیں اور جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا نہ پیسے بھجوائے نہ خادم بھجوائے، تو مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہوئے نا۔ یہ ہے تو بظاہر واقعہ، مگر یہ ہم سب کے لیے لیسن نہیں ہے۔ آپ سے اور مجھ سے کوئی پوچھتا ہے گھر کہاں ہے، کوئی کہتا ہے رنچوڑ لائن میں، کوئی کہتا ہے گارڈن میں، کوئی کہتا ہے کلفٹن میں۔ جنت میں گھر ہے کہ نہیں؟ ادھر گھر بنایا کہ نہیں بنایا؟ ادھر کدھر رہو گے؟ ادھر نرم بستر کے بغیر جس کو نیند نہیں آتی، رات کو پنکھا نہ چلے تو بے چین ہو جائے، یو پی ایس لگائے، جنریٹر لگائے، تھوڑے پیسے آئے تو اے سی لگایا۔ قبر میں اگر آگ بھڑک رہی ہے تو پھر کیا کیا ہے ہم نے؟ ادھر کتنا سوئیں گے اور ادھر کتنا سونا ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لوگ قبر میں جا رہے ہیں، ہم قبر میں اتار رہے ہیں لوگوں کو، سب قبر میں ہزاروں سال سے ہیں، پتہ نہیں کتنے سو کتنے ہزار سال رہنا پڑے گا، مگر قبر روشن ہے کہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں کسی کو۔ جس کا یہاں نرم بستر ہے نا، جس کو نرم تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی، وہ سوچے میں سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ کیسے سوؤں گا؟ قبر نے اگر دبا دیا اور پسلیاں توڑ دی تو میرا بنے گا کیا؟ اگر قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو میں کدھر جاؤں گا، کس کو پکاروں گا؟ واللہ قبر کی تیاری کرنی ہے، خدا کی قسم مارے جائیں گے اگر اللہ ناراض ہوا۔ فکر کرنی دنیا میں ہے، ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا۔ آج کل موبائل کمپنیاں میسج کرتی ہیں جناب آپ کا 70% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے، ٹاپ اپ کروا لیں، پیسے ڈلوا لیں، 80% ختم ہو گیا، آج کل آخری دن ہے آپ کے موبائل کے پیکج کا، ہم پیسے پکڑ کے ڈلواتے ہیں، یار موبائل بند ہو جائے گا، لیکن ہماری زندگی کا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ ایک دن رہ گیا ہے، 70% گزر گئی، 80 گزر گئی، اب 3 دن رہ گئے، توبہ کر لو۔ نہیں، پتہ نہیں ہوتا، بندہ صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام جنازہ آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ خدا را آج کے اس اجتماع کو غنیمت جانیے، غفلت سے باہر آئیے، اپنی بری عادتوں سے ہم توبہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے پاس قاصد بھیجے جاتے ہیں، موت کے بھی قاصد ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں قبر کھدوائی ہوئی تھی، اللہ والے دیکھو کیسے یاد کرتے تھے موت کو، روز قبر کو دیکھتے تھے، قبر میں جا کے لیٹتے تھے۔ تو ایک وقت آیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب قبر کو بند کر دو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں قبر کا یہ تابوت اس لیے رکھا ہوا تھا کہ میں دیکھتا تھا تو مجھے آخرت یاد آتی تھی، اب میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب یہ سفید بال مجھے موت کی یاد دلاتا رہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بالوں کو سفید ہو جانا، آنکھوں کا کمزور ہو جانا، صحت کا ڈھل جانا، کمر کا جھک جانا، اعضاء میں کمزوری آ جانا، یہ سارے موت کے قاصد ہیں۔ یہ موت آنے سے پہلے پیغام آ رہا ہے تمہارے پاس کہ ڈھل رہے ہو، تیاری کر لو، اب تو تیاری کر لو۔ مگر ہم ہیں کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ابھی تو میں بڑا جوان ہوں، میں تو بالکل فٹ ہوں، ابھی تو بڑی لائف پڑی ہے یار، ابھی تو انجوائے کرنا ہے، ابھی تو بنانا ہے، ابھی تو بزنس کھڑا کرنا ہے۔ میں نہیں، کون کہتا ہے بزنس کھڑا نہ کرو بھائی، مگر اس تمام شیڈول میں موت کو بھی تو لے کر آؤ نا، کہ چلا گیا تو ادھر کیا ہوگا، ادھر میرا کیا بنے گا۔
ایک حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد بک آف ڈیڈ اعمال کلوز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ اب آج یہ پلان کرنا ہے، آج اگر بیٹھے ہو نا تو کوئی پلاننگ لے کے جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں مرنے کے بعد اعمال بند سوائے 3 چیزوں کے۔ فرمایا نمبر 1، انسان کوئی ایسا علم چھوڑ کر جائے کہ اس کے بعد اس علم سے فائدہ اٹھایا جائے۔ سبحان اللہ، علماء دیکھیں کیا کمال کی شخصیات ہیں، طالب علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنی کتابیں بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، بخاری شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ہدایہ شریف، اور آئے تو جناب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ، بہار شریعت، صدر الشریعہ کی کتابیں سینکڑوں سال سے لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ بزرگ چلے گئے دنیا سے۔ سبحان اللہ، ہر کتاب چھپ رہی ہے، تفسیر چھپ رہی ہے، حدیثوں کی کتابیں چھپ رہی ہے، اور علماء کو ثواب مل رہا۔ یہ پہلا آپشن تھا۔ غور سے میری بات سنیے، شاید جتنے یہاں بیٹھے نا ہم اس پہلے آپشن میں ہمارا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ 3 میں سے 1 تو چلا گیا ہمارے ہاتھ سے۔ میں اس کا حل بتاتا ہوں کہ ہم پہلے آپشن میں کیا کر سکتے ہیں، وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ اب آ جائیں دوسرا آپشن، مرنے کے بعد مجھے ثواب کنٹینیو کیسے مل سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک اولاد جو کہ مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے، ان کے لیے نیکی پہنچانے کا اگر وہ انتظام کرنے والی ہے تو فرمایا یہ اولاد کی وجہ سے اسے قبر میں ثواب ملتا رہے۔ اور تیسرا آپشن میرے آقا نے فرمایا صدقہ جاریہ، کہ بندہ اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کر جائے کہ قیامت تک جو ہے اس صدقے کی وجہ سے اسے نیکیاں ملتی رہیں۔ اب ان تینوں آپشن میں ہم کیا کر رہے ہیں، اب یہ سوچنا ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، پہلا آپشن کیا ہے، علم دین۔ ہم میں سے بہت سارے علماء بن نہیں سکے، مگر اپنے گھر میں ایک عالم تو بنا سکتے ہیں نا۔ دعوت اسلامی الحمدللہ جامعۃ المدینہ بناتی ہے، دنیا بھر میں بناتی ہے۔ آپ عالم بنے یا اپنے بچوں کو عالم بنائیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ بھی نہیں ہو پا رہا تو کم از کم میرا حصہ ہونا چاہیے، علم دین سے بھی مجھے ثواب ملنا چاہیے، تو پھر عالم دین کی خدمت گار بن جائے آپ۔ اس طرح کے مدارس، جامعات جو دعوت اسلامی بنا رہی ہے، بنانے میں یا اس کو چلانے میں اپنا حصہ ملائیں، تاکہ یہ جو دین کا کام کریں گے مجھے وہاں سے بھی مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے۔ پہلا آپشن۔ دوسرا نیک اولاد۔ یہ آج کے دور میں ہے بڑا مشکل، لیکن اپنی اولاد کو ہمیں نیک بنانا ہے، کیونکہ یہ مرنے کے بعد میرے لیے یہی انشاءاللہ دعاؤں کا ذریعہ بنے گی، صدقہ جاریہ کا باعث بنے گی۔ تو دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ ہیں، جامعۃ المدینہ ہیں، اس میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں کہ بچہ حافظ بن گیا، عالم بن گیا تو انشاءاللہ مرنے بچیاں اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو عالمہ بنائیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے گا۔ اور تیسرا میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ آسان ہے کہ وہ میں اپنے ہاتھ سے ہی کر سکتا ہوں، اپنے ہی مال سے کر سکتا ہوں نا، اور وہ ہے صدقہ جاریہ۔ مشورہ دیتا ہوں، اللہ نے نوازا ہے نا تو کم از کم ایک مسجد زندگی میں بنا لی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ہاں یہ وہ صدقہ جاریہ ہے، بندہ چلا جائے دنیا سے ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا اگر پوری مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد میں حصہ ملا دیں۔ دعوت اسلامی تو پوری دنیا میں بنا رہی ہے نا، تو یہ تینوں آپشن جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں۔ اچھا صرف مسجد نہیں، یتیم خانہ دعوت اسلامی بنا رہی ہے، شجر کاری پورے پاکستان میں کر رہے ہیں، کتنے نیکی کے کام دعوت اسلامی کر رہی ہے، صدقہ جاریہ وہ کر جائیں تو انشاءاللہ مرنے کے بعد وہ ہمیں قبر میں ملتا رہے گا۔ بہرحال اللہ کرے کہ آج کے اس اجتماع میں اور آپ یہ سوچنے میں کامیاب ہو جائیں کہ مجھے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد مجھے قبر میں پھنسنا نہیں ہے، میں کچھ ایسا کر کے جاؤں کہ قبر میں بھی خوشحال رہوں، ادھر بھی نبی پاک کے جلوے ہوں، ادھر بھی میری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب اس سوچ کے حامل بن جائیں کہ مجھے مرنا ہے اور پتہ نہیں کب مرنا ہے، تو جب بھی مرنا ہے انشاءاللہ کلمے کے ساتھ مرنا ہے، انشاءاللہ نیک اعمال کرتے کرتے مرنا ہے، اور انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر جانا ہے۔ تو اس کے لیے زندگی اچھی گزارنی ہوگی۔ اگر میرا کوئی بھائی بے نمازی یہاں بیٹھا ہے، اگر میرا بھائی کوئی بری عادتوں میں گرفتار بیٹھا ہے، تو میری گزارش ہے کہ آج پکی سچی نیت کرنے۔ دیکھیں یہ دنیا کے معاملات تو چلتے ہی رہیں گے، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ پکی سچی نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، شراب اور نشے سے ہمیشہ دور رہیں گے، اور اپنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں گے۔
ہاں دعوت اسلامی والوں سے وابستہ رہیے. الحمدللہ کمال کا ماحول ہے. بار بار آخرت یاد دلاتا ہے, بار بار موت یاد دلاتا ہے, تاکہ ہمیں یاد رہے, ہم بھول نہ جائیں اور اس کی تیاری میں مصروف رہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے اور صدقہ جاریہ والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمارے ماں باپ کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے کریم ہمیں نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, سچا عاشق رسول بنا دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ جب نے موت کی تیاری کے بارے میں سنا ہے, اے اللہ اب تک تو ایسے اعمال کیے نہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہو کہ تجھے راضی کرنے والے کام کر لیے ہوں. اے اللہ گناہ ہی گناہ ہیں, کرم کر دے, پچھلے گناہ معاف فرما دے. آئندہ جو رہ گئی ہے وہ اچھی گزار دے. اے اللہ نیکیوں والی, سنتوں والی, اے اللہ تیری فرما برداری والی زندگی ہم سب کو عطا فرما. حرام بولنے سے بچا لے, حرام دیکھنے سے بچا لے, حرام سننے سے بچا لے, حرام کھانے سے بچا لے. اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے. اے اللہ مرنا تو ہم نے ہے ہی, یہ ہمارا ایمان بھی ہے, ہم مانتے بھی ہیں, مگر مولا تیرے دربار میں دعا ہے کہ مرتے وقت اے اللہ ہمیں مدینے پہنچا دینا. اے اللہ جب تک زندہ رہیں, اے اللہ تیرے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو. زندگی کی آخری نماز جو پڑھیں وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ادا کریں. اور اے رب کریم پھر آقا کے جلووں میں, آقا کے قدموں میں نبی پاک کے دیدار کرتے ہوئے ایمان اور عافیت والی ہمیں مدینے والی موت نصیب فرما. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے تب نکلتا رہے, دید ہوتی رہے تب نکلتا رہے. ہے تمنا عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے, جھوم کر جب گرے میرا لاشا, تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ. اے کریم مولا ہمیں ایمان والی موت عطا فرما. لمحہ بھر بھی ہمارا ایمان ہم سے دور نہ ہو. اے پروردگار ہمیں ایمان کی استقامت نصیب فرما دے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ روٹھوں کو منا دے, بچھڑوں کو ملا دے. اے کریم اے پروردگار تو سب کے نام بھی جانتا ہے, کام بھی جانتا ہے. اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے, سب کی مرادیں پوری کر دے. اے پروردگار عالم تیرے خزانوں میں کمی نہیں. جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے, جو مچل رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے. اے اللہ جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ با عافیت, با ذوق اور مقدس اور مقبول حاضریاں ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں جن الفاظ کے ذریعے تجھے پکارا تھا, ہم بھی تجھے پکارنے جا رہے ہیں. اے اللہ گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر نیکیوں کے نور میں داخل فرما دے, غموں کے اندھیرے سے نکال کر خوشیوں کے نور میں داخل کر دے. اے اللہ ہمیں ظلمت سے نکال کر ہمیں نور میں داخل کر دے. آئیے مل کر پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا